اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں آج کے لیے جو ہمارا سیشن ہے یہ ایسے تو اسٹیپ نمبر 4 اور 5 ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی if you want to share anything about step number 3 جو ہم نے کیا تھا کہ میسج ٹو دی ایڈریسیز کیا ہے، وہ اگر شیئر کرنا چاہے تو اس سے ہم شروع کر لیتے ہیں اینڈ دین وی موو ٹو اسٹیپ نمبر 4۔ اسٹیپ نمبر 3 سے ہم ایک دفعہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے اسٹیپ نمبر 3 پہ کہنے کے لیے تو پہلے وہ کر لیں جی، تاکہ اگر آپ شیئر نہیں کر سکے۔ جی، اینی ون کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نتھنگ؟ اچھا جی، اسٹیپ نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں پھر۔ اسٹیپ نمبر 4 بیسیکلی از دا سمری آف دس پارٹ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس کی سمری ہے۔ آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر فرام ایوری ون آف یو کہ آپ نے اس کو کیسے سمرائز کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو پلیز پہلے بتا دیجیے گا کہ میں نے کام نہیں کیا۔ جی نوشابہ آپ فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اس کا میں نے جو خلاصہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ کتاب صرف ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائے گی جن کے اندر گاڈ کانشیسنیس ہوگا، رائٹ اور رائٹ، ڈرنے والے اور گاڈ کانشیس کی کوالٹی پر اگر لوگ ہوں گے تو پھر وہ اس کتاب کو اچھی طرح سمجھیں گے بہت زبردست، اور بہت اللہ زبردست۔ کو اللہ کی پہچان جو ہے وہ انسان کو اس کا خلاصے میں یہ بھی لکھا ہے میں نے، اللہ کی پہچاننا ہے اور اس کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ گاڈ اللہ کو کانشیسنیس کا پہچاننا ہے مطلب، گاڈ کانشیسنیس اور کا مطلب اللہ کو گاڈ پہچاننا۔ رائٹ، اور اس اوکے، کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ رائٹ رائٹ، ٹھیک ہے۔ یہ پوری کا آپ نے کر دیا ہے 1 سے 16 تک؟ جی بس میں نے یہ اسے آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے مطلب ان دونوں کو اس کا اپوزٹ قرار دے دیا ہے بیسیکلی، یعنی یہ کہہ دیا آپ نے کہ گاڈ کانشیس لوگوں کو ہدایت ملے گی، یہ جو جن کو نہیں ملی ہے یہ گاڈ کانشیس نہیں ہے، اس لیے خدا کے قانون کے مطابق وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ جی، رائٹ، اور دو گاڈ کانشیس مطلب اس میں بھی ایک چیز اور میں نے لکھی تھی، پتہ نہیں وہ اس میں آئے گی کہ نہیں، کہ ایمان کی اللہ نے جو بیسک انیشلی جو چیزیں جو ایک ظاہری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان آیات میں بتائی ہیں، ایک باطنی ایمان ہے اور ایک ظاہری ایمان ہے، تو اس میں جو ظاہری ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سٹارٹ میں ہمیں بتایا ہے۔ نہیں باطن بھی ہے، مطلب دیکھیں باطن اس طرح سے ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، ٹھیک ہے جی، یہ مثلاً باطن کا مسئلہ ہے نا کہ آخرت پر ایمان رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح سے ما انزل الیک، یعنی یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بھی اصل میں باطن ہی ہے، یعنی وہ آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی ایمان جو ہے وہ تو اصل جی میں جی باطن ہے نا۔ ٹھیک جب بھی ایمان کا ذکر کیا جائے گا تو وہ اصل میں باطن کا ذکر ہے، انسان کے باطن کا۔ تقوی خود باطن ہے، وہ ٹھیک ایٹیٹیوڈ ہے۔ ہم بظاہر جتنے مرضی متقی بننے کی کوشش کر لیں، اگر اندر سے خدا خوفی نہیں ہے، خدا کی حضوری میں جینا نہیں سیکھا ہے، تو پھر اصل میں باطن اور ظاہر میں بڑا فرق ہے۔ ٹھیک اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ٹھیک، جی، بڑی مشکل آمین چیز ہو جاتی ہے کئی دفعہ۔ جی فریہ آمین۔ جی جی کچھ اور فرمانا چاہیں گی نوشابہ؟ نہیں سر، بس میں نے اتنا ہی لکھا تھا خلاصہ۔ تھینک یو جی۔ جی فریہ آپ فرمائیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ۔ اس میں 3 رویے بیان ہوئے ہیں، ایک عاجزی کا رویہ ہے، ایک تکبر کا رویہ ہے، اور ایک چالاکی کا رویہ ہے۔ واہ تو واہ واہ، جو ہدایت ہے وہ عاجزی کا رویہ رکھنے والوں کو ملے گی۔ جی سر، جو ہدایت ہے وہ صرف عاجزی رکھنے والے لوگوں کو ملے گی، جو رائٹ، تکبر کی جگہ پہ کھڑے ہیں ان کو بھی نہیں، اور جو چالاکی کی جگہ پہ ہیں وہ بس اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، ان ٹھیک ہے۔ کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ سر بس یعنی میں نے اتنا۔ آپ نے یہ جو بات ہے کہ ہدی للمتقین، اس سے مراد یہ جی لی سر۔ ہے کہ یہ ہدایت، دیکھیے وہ میں نے آپ بتایا تھا نا کہ یہ ہے تو تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو، لیکن یہ بیسیکلی ایک ایسا جملہ ہے،
ہدل للمتقین ایک پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ایسا جملہ ہے جس میں ورب نہیں ہے، یعنی جی سر. اس کو اگر آپ بالکل ہی لفظی ترجمہ کر دیں تو اس کا ہوگا متقیوں کے لیے ہدایت، ٹھیک ہے جی. سر مجھے اب ایسا نہیں لگتا. ہاں جی، نہیں نہیں، میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو سمری ہے اس سے اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ اس میں یہ پریڈکشن ہے کہ یہ ہدایت صرف متقیوں کے لیے بنے گی. یہ ٹھیک ہے بات؟ سر سر اس میں یہ پریڈکشن ہے کہ اگر آپ ایک عاجزی کی جگہ پہ کھڑے ہیں، آئی وونٹ ہوں کال اٹ کہ آپ متقی ہوں گے اور پھر ہدایت ملے گی. ایم جسٹ سیئنگ کہ اگر آپ عاجزی کی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ حق میرے آگے آئے گا اور میں اس کو ایکسپٹ کروں گا، تب آپ کو ملے گی یہ ہدایت. رائٹ رائٹ، یعنی یہ یہ نیسیسری نہیں ہے ہے کہ پریڈکشن ہی. آپ پہلے سے متقی ہیں. ہاں جی، مجھے پریڈکشن ہی لگتی ہے. رائٹ 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 رائٹ. پریڈکشن دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے ویسے، یعنی یہ بتا کے بھی، مثال کے طور پر یہ بتا کے بھی کہ جو اس وقت متقی لوگ تھے نا، جو انہوں نے تو ہدایت پا لی ہے، یہ جب کہا جائے گا تو اصل میں اس کے اندر ایک پریڈکٹیو وہ بھی ہے، کیا کہیں گے، میسج بھی ہے کہ آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. ہوں اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی کہ انسان جو ہے وہ ایٹیچیوڈ میں تو وہ ہو جو آپ نے دوسری بتائی ہے بات کہ ایروگینس ہے، اور دوسری طرف چلاکی ہے. یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں. مطلب ایسا نہیں کہ آئندہ تو یہ ہوں ہو جائے گا، ابھی یہ ہوا ہے، بلکہ اس کے اندر خود ایک پریڈکشن ہے، کیونکہ جیسے ہی کاز اینڈ افیکٹ ڈٹرمن کر دیا کہ ہدایت کا کاز جو بنی ہے، ان لوگوں کی ہدایت کا کاز وہ اصل میں ان کا تقوی ہے، ان کی عاجزی جسے آپ کہہ رہی ہیں وہ ہے، خدا سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، خدا کے آگے جھک جانا ہے، اس کے فیصلوں کو سر مان مجھے لینا ہے. کچھ جی کچھ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتایا ہے کہ تمہیں ان 3 کیٹیگری کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑے گا. اوکے تو جو تمہارا اوکے پیغام ہے وہ اوکے، یہ والے لوگ انٹرسٹنگ. ریسیپٹیو ہوں گے اس کے لیے، یہ دوسرے نہیں ہوں گے، تو ان کے لیے اتنا خار ہونے کی ضرورت. رائٹ. مجھے بس اس میں مجھے جو اس طرح جو لگتا رکاوٹ آ رہی ہے نا جی، تھوڑی سی جو رکاوٹ آ رہی ہے. ہے جی اس 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 چیز کو آگے لے کے چلنے میں، وہ آ رہی ہے جو دوسری آیت، اور یعنی دوسرا گروپ اور تیسرا گروپ، ان دونوں کو جس طرح سے بیان کیا ہے، یعنی یہ بات کہ دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے کہ جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جی، اپنے انہوں نے اپنی، ارادہ کر لیا کہ ہاں مطلب جو کہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اڑ گئے ہیں کہ نہیں نہیں ماننا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اب ان کے لیے اس صلاحیت کو ختم کر دیا ہے کہ وہ مان سکیں. ٹھیک ہے، یہ والا ایسپیکٹ، کیونکہ اس میں ورب آ گیا ہے پاسٹ کا، ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک ایسپیکٹ ہے، اس کو کنسیڈریشن میں ضرور رکھیں. آپ نے جو لکھا ہے وہ ہوں بڑی انسائٹ فل بات ہے یہ، اینڈ اٹ شوڈ بی کیپٹ دیئر. یعنی ایون اف ان دا ان دا کمنگ ایئرز آپ کی یہ رائے جو ہے وہ اس میں ڈیولپ بھی ہوتی ہے، تو ٹرائی ٹو کیپ دیز نوٹس ود یو. یہ جی سر. خود آجزی ڈیولپ کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے جی. جب آپ اپنی پچھلی چیزیں پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے سیکھا ہے، کس طرح سے ہم ڈیولپ ہوئے ہیں، اور ابھی بھی ڈیولپمنٹ جاری ہے، ختم نہیں ہوگی ہے. آدمی جس جگہ پہ جی کھڑا سر. ہوتا ہے لگتا ہے کہ اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، پورا ہو گیا ہوں. ذرا سا پیچھے مڑ کے دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت بھی میں یہی سمجھتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس وقت میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ except when you are actually learning consciously, otherwise there's a time in life کہ جس میں آپ انکانشیسلی اتنا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایکچولی تو ہم انکانشیسلی زیادہ سیکھتے ہیں، سٹل طریقے سے. تھینک یو ویری مچ جی. جی 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 thank you. اینی تھنگ ایلس جی، کریے، آپ کو کچھ فرمانا چاہیں؟ نہیں سر، بس میں نے اتنا ہی کیا ہے. تھینک یو جی. تھینک یو سر. اوکے جی، کوئی اور اس پہ آپ میں سے؟ میں چاہتا ہوں جی کہ سب لوگ شروع کر لیں. میں یہ دس از امپورٹنٹ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسنگ ہے جی، پھر ہمیں کچھ اور اس پہ غور کرنا چاہیے سیریسلی. جی جی، شبانہ آپ فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر اس کا خلاصہ یہ کہ 3 گروہوں کے حساب سے جو اس کا خلاصہ بنتا ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ مطلب ہمیں ہدایت کے قابل جو رویہ ہے وہ تقوی ہوتا ہے. یعنی ہم ہدایت کے قابل جب بنتے ہیں تو وہ تقوی کا رویہ ہوتا ہے. یعنی ہم اپنے ضمیر کو زندہ رکھتے ہیں اگر، اور خدا خوفی کی زندگی گزارتے ہیں
تو مثبت رویے ہوتے ہیں، اور پھر ہم آگے وہی کی ہدایت کو سمجھ سکتے ہیں. اور آخرت پر جو ایمان، اگر آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یہ جو پہلے گروہ میں کوالٹیز بتائی ہیں، تب وہ کوالٹیز بنتی ہیں جس میں اللہ کے آگے سرنڈر کرنا، یعنی نماز پڑھنا اور انفاق کرنا. یہ جب تک کہ آخرت کا پر یقین مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ دونوں چیزیں آسان نہیں ہوتی کرنی. اور دوسرے گروہ کے لحاظ سے جو یہ بات ہے کہ تکبر، حسد، انا، ہٹ آپ نے دھرمی، یہ لکھا دنیا ہوا ہے جی؟ پرستی. آپ نے یہ لکھا جی ہوا ہے؟ سر، میں نے لکھا ہوا. اچھا، جی لکھا ہوا. آپ نے خلاصہ لکھنا ہے جی، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں لکھنی. ان آیتوں میں کیا پیغام ہے، یہ آپ کے لیے نوٹس ہیں، آپ کے لیے آئندہ کے لیے نوٹس ہیں، تاکہ آپ نے اگر اپنے قرآن مجید کے نسخے کے حاشیے پہ یا ویسے الگ سے نوٹ بک میں آیت 1 سے 16 جی لکھیں، اور اس کے نیچے یہ لکھیں کہ یہ 4 5 6 جملوں میں، ٹھیک ہے جی. ڈونٹ گو انٹو ڈیٹیلز، جی ادروائز تو آپ آیتیں ہی پڑھ لیں پھر. مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے کیا ہائی لائٹ ہو رہا ہے، یہ آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے، یہ چیز آپ جی نے سر. بتانی ہے. ٹھیک ہے جی. جی، آپ جی جاری سر. رکھیے. جی. جی سر، دوسرے گروہ کے حساب سے کہ تکبر، حسد، انا، ہٹ دھرمی اور دنیا پرستی سے بچنے کے یہ رویے ہیں. مطلب نہیں بچتے تو پھر یہ رویے سامنے آتے ہیں، جو دوسرے گروہ والے، ہوں. جو کلیئر کٹ انکار کرنے والے. اور ٹھیک تیسرا ہے. جو یہ ہے کہ انسان ہو تو مطلب سیدھی بات نہ کرنا، غلط بات کرنا، مسالت پرستی کا رویہ اختیار کرنا، جس میں ہو اصل میں اندر سے انکار ہو لیکن جسٹیفیکیشن دینا. تو یہ ٹھیک ہے. رویے، ان رویوں سے بچنا چاہیے. دنیاوی معاملات میں بھی عام طور پہ ہم سے یہ کام ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم یہ بول اندر سے جھوٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کیا کریں، مجبوری ہے. تو ہم ہوں. دوسرے کے سامنے تو جا کے اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن اصل میں ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. یا وہ جو مذاق اڑانے والی بات ہوتی ہے نا، کہ ہم بعض دفعہ ہمارے دنیاوی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی مشورہ مانگتا ہے، کچھ کرتا ہے، ہم اس سے غلط مشورہ دیتے ہیں، اور پھر پیچھے دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے مذاق اڑاتے ہیں کہ اب دیکھنا کیا ہوگا. تو یہ وہ رویے ہیں جس کو خدا جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے. تو اس سے بھی بچنا ہے تیسرے گروہ کے حساب سے. ہوں. ٹھیک ہے جی. بس اس کو نا، یہ انشاءاللہ ود ٹائم آپ اس کو لکھتے رہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ابھی بھی ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ کریٹیسائزنگ دیٹ، لیکن اس کو زیادہ ایک تو یہ کہ اس کی سمری میں ایکسٹینشن نہ کریں. آپ نے جس طرح سے ابھی ایکسٹینشن کیا نا، جی سر، آپ نے سمری تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو میں نے اس میں سے بیچ میں سے آپ کو اور مزید خلاصہ او ہو، کیا اچھا. لکھے ٹھیک ہے. ہوئے ٹھیک ہے. اچھا، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں جی سمری کے، یہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے سن لیں، اس کو غور سے سن لیں. یعنی سمری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو لکھنا ہے لکھ لیں پہلے، ٹھیک ہے. اور 2 طریقے ہوتے ہیں لکھنے کے بھی. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نریٹ کریں. نریٹ اس طرح کریں گے سمری میں کہ آپ یہ بتائیں گے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے. ایک چیز طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ اسی وائس میں لکھیں، یعنی اے پیغمبر، آگے وہ ساری سمری لکھ دیں، اور اس سے ہونی سمری چاہیے. نا آپ نے ایک بار لکھ لی، ناؤ ری ریڈ اٹ، اس کو دوبارہ پڑھیں، اور یہ دیکھیں کہ اس میں کیا چیزیں ڈیٹیلز ہیں، ان کو نکال دیں. ڈیٹیلز کو نکال دیں. بیسک پوائنٹس، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 4 کارنرز جو ان 1 سے 16 میں بیان ہوئے نا، وہ آپ نے اس میں رکھتے ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب آپ اس کو اتنا پریسائز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپنے اندر یہ ڈٹرمن کرنے پہ آپ مجبور ہوں گے کہ اصل میں 4 کارنرز کیا ہیں. یہ غور ہے اصل میں جو ہمیں کرنا ہے. وہ 4 کارنرز ڈٹرمن کریں گے، لکھیں گے، غلطی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ اور بھی ساتھی ہیں، ان کی اور اس انڈرسٹینڈنگ کو دوسروں کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ملائیں. کوشش کریں کہ دیکھیں اچھا ان کی نظر میں یہ امپورٹنٹ بات ہے جو کہ سمری میں آنی چاہیے، میں نے اس کو مس کیا ہے، کیا مجھے ایڈ کر لینا چاہیے؟ اس پہ ڈیسیجن لینا ہے آپ نے. اور اس سمری کو اپنا ایک پرماننٹ ریکارڈ بنائیں. یہ وہ آپ کا فہم ہے جو اس وقت آپ کو ملا ہے، ٹھیک ہے جی. دس از اے ویری ویلیوبل تھنگ. اللہ تعالیٰ کی کتاب کا وہ فہم جدھر سے میں ادھر آغاز کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں اس کو کرتا رہوں اور اس میں بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھولے. یہ جو ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں یا چلا دیتے ہیں ریکارڈ کی ہوئی ہے، جو یہ اسی چیز کی تو دعا ہے کہ اس سے ہدایت ملے اور یہ میرے دل کی بہار بنے انشاءاللہ. جی شمائلہ، آپ فرمائیے گا.
جی سر، السلام علیکم وعلیکم السلام سر۔ انفارچونیٹلی میری بھی جو خلاصہ ہے نا وہ تشریح ہی ہے، میں بیان کر دیتی ہوں۔ سورت جو سر مجھے جو لگتا ہے نا، یہ سورت بقرہ سورت فاتحہ کا ہی ربط ہے۔ سورت اوکے فاتحہ میں ایک مومن اپنے رب سے جب صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے تو اس کا رب نہ صرف صراط مستقیم اس پر واضح کرتا ہے بلکہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کے اوصاف بھی بتاتا ہے، یعنی حقیقی ایمان کے ساتھ عملی ظہور۔ اور اس عملی ظہور میں صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ انفاق بھی شامل ہے۔ اسی طرح اللہ مغضوب علیہم پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح سرکشی اور ہٹ درمی حق سے واضح انکار کی روش انسان کو اللہ کے غضب کا شکار کرتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو نہ پوری طرح ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی انکار کرتے ہیں گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیشہ گرے ایریا میں رہتے ہیں، آخرت بھی چاہتے ہیں اور حبی دنیا بھی، نہ اپنے ساتھ سچ بولتے ہیں نہ دوسروں کے ساتھ، ان کا انجام بھی دردناک عذاب ہی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی۔ بس یہ آپ نے بھی اس کو نوٹ کرنا ہے کہ اس سمری کو آپ نے یا تو ایز اے نریٹر لکھنا ہے، یہ آپ کی پریفرنس ہے۔ نریٹر لکھنے کا مطلب ہے کہ آپ یہ بتائیں گے کہ ان آیات میں یہ ہوا ہے جس طرح آپ نے لکھا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اسی وائس میں لکھیں کہ اے پیغمبر، اور آگے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس کو سمرائز کرتے ہیں۔ دیٹ ای بوتھ آر فائن، آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم۔ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ جی جمائلہ۔ اور یہ آپ نے اب اس طرح کرنا ہے کہ یہ جب آپ نے انیشیل کام کر لیا ہے، گو تھرو اٹ اگین اور دیکھیں کیا چیزیں جو ہیں اگر آپ سمجھتی ہیں، کیونکہ آپ نے جو فرمایا نا کہ میں نے تشریح کیا، اتنی کوئی تشریح نہیں کی آپ نے۔ اٹ از اے گڈ سمری ماشاء اللہ، اور امپروو ہوتی رہے گی۔ دیر از نو لمٹ، امپروومنٹ کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جی منزہ آپ فرمائیے گا پلیز۔ جی السلام علیکم۔ میں وعلیکم نے نا اس میں 3 پوائنٹس کے ذریعے اس کو خلاصے کے طور پر لکھا ہے کہ آپ السلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں میں نا 3 لوگوں کے رویے جن سے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور لوگوں کے رویوں کو اپناؤ گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا، جس میں پہلا رویہ جن سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے اگر تم صفات اپناؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور صفات کی ڈیٹیل بتا دی گئی کہ یہ وہ صفات ہیں، اور وہ ایٹ اے اسپاٹ نہیں بلکہ وقت کے ساتھ بھی انسان کے اندر ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ جس طرح پہلے دور میں جس طرح حضرت عمر کا وہ واقعہ پورا تھا کہ وہ فوراً نہیں اسلام لے کے آئے تھے، بلکہ جب ان کی بہن نے وہ حضرت سورت مریم کی تلاوت کری تب وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو ایٹ اے اسپاٹ نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جب تبدیلیاں یا عاجزی پیدا ہوتی ہیں تو وہ صفات اپناؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے قوانین کو مکمل طور پہ توڑ دیتے ہیں تو وہ ناکامی، یعنی کہ کفار اور انکار کرنے والوں کا انجام جن سا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جن سی ہے وہ دوزخ ہوگی۔ اور تیسرا رویہ جن سا ہے وہ یہ ہے کہ جو ظاہر اور باطن میں مختلف رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ منافقت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہوں گے، اور اگر معلوم ہونے کے بعد انہوں نے چونکہ انکار کر دیا تھا تو لہٰذا ان کا انجام جو سا ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ تو یہ ان ٹھیک، پہلی آیات کا جو سا ہے وہ خلاصہ ہے۔ بالکل ٹھیک جی، بالکل ٹھیک۔ تھینک یو ویری مچ جی، جزاک اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس کو کیپ ریڈنگ اٹ، ٹھیک ہے جی، اور اس میں سے دیکھیں کہ کیا چیزیں ہم ان کی چھانٹی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے 4 کارنرز تک ریسٹرکٹ کر لے۔ آئیڈیا کیا ہے؟ آپ کی سائٹ پہ لکھا ہو، آپ جب اس آیات کو پڑھیں آپ کے سامنے اس آیت کی اصل میسج آ جائے کہ یہ ہے جو اس کا میسج ہے۔ اس کے نتیجے میں جو آپ کو قرآن مجید کی آیتوں میں ربط ہے نا جو آگے، وہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ یعنی یہ سمری بڑا فائدہ پہنچائے گی اس چیز میں کہ، اور کوشش کریں گے پھر اس کی کہ اس کی جسٹ بیان کریں، ٹھیک ہے جی۔ میں اس کو بھی کرتا رہا ہوں کہ ایک جملے میں کیا بات ہوگی۔ اگر آپ ایک جملے میں اس آیت 1 سے 16 کو بیان کریں تو کیا ہوگی؟ ایک جملے کا مطلب ہے ایک یا 2 جملوں میں، یعنی واٹ از اٹ دیٹ یو وڈ سے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے ایسے بیان کیا ہے وچ از ویری نائس۔ یہ آپ کو اگر اس پہ حاشیے پہ لکھا ہوگا کہ یہ ہوا ہے، اور پھر اگلے پیراگراف میں ہوگا کہ یہ ہوا ہے پھر یہ ہوا ہے، تو آپ کے سامنے اس کی پوری قرآن کی پکچر آ جائے گی ایز سیٹ آف پیراگراف اپنے لکھے ہوئے اپنے فہم کے۔ جی سلمہ آپ فرمائیے گا۔ سلمہ آپ گھر پہ سب خیریت ہے جی؟ آپ پہلے تو یہ بتائیے جی سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاء اللہ، جی اللہ کا شکر ہے، بہت شکر بہتر۔ ہے اللہ۔
شکر اللہ کا۔ मैंने तो थोड़ा सा लिखा है वो कुछ वर्ड के भी बारे में और कुछ थोड़ा सा उसकी तफसील भी ये है कि यहाँ पर जो मिनन नास आया था वो लफ्ज है वो ये खास गुरु मुराद है, और वो गुरु जो है वो यहूद का है, और अल्लाह ताला ने इसी यहूद के गुरु की तरफ इशारा किया है। दूसरी बात यह है कि जो सूरह फातिहा का आखिरी हिस्सा है, ये सूरह बकरा जो है ये उसी की तफसील है, और इसमें अल्लाह ताला, बाज़ दफा हम कहते हैं ना कि ये काम अच्छे तरीके से करो, तो हम उसके फिर नुक्स नहीं बयान करते, क्योंकि सामने वाले को पता होता है कि इसमें बुराई क्या क्या है, तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये काम अच्छे से करो या कानून की पाबंदी करो, लेकिन हम उसके बाद दूसरा जुमला नहीं कहते, वो सामने वाला खुद समझ जाता है। तो इसमें यहाँ पर लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो पहले ग्रोह जो ईमान लाने वालों का था, जिन पे नेमतें हुई थी, उसका जिक्र किया, और फिर उसके बाद जब इन दो ग्रोह को खास तौर पे जिक्र किया तो इससे हमें बचने की हिदायत की है, और इसी की तफसील जो है वो पहले सूरह ये बकरा के इस वाले हिस्से में है, पूरी सूरह बकरा में, और दूसरे ग्रोह की जो है वो आले इमरान में आई है। तो ये दो ग्रुपों से अल्लाह ताला ने इसलिए बचने के लिए कहा है कि इसमें जो एक ग्रुप आया है वो मुनाफिकों का ग्रुप है, लेकिन ये आम मुनाफिक नहीं है, बल्कि ये एक दूसरी तरह के मुनाफिक है। फिर इसमें जो ये लफ्ज आया है फजाद हमल्लाहु मरदा, तो यहाँ पर ये फेल जो आया है फजाद हमल्लाहु मरदा, ये हसद के बढ़ाने का जो फेल है ये अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब किया है। तो ये दर हकीकत उस सुन्नत को बयान किया है जो उसने अपनी तरफ मंसूब फरमाई है, जिसके तहत ये फेल अंजाम पाता है, यानी वो सुन्नत जिसके तहत ये फेल अंजाम पाता है अल्लाह ताला ने अपनी तरफ इसलिए इसको किया है कि अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि अगर कोई शख्स अपने सीने को ईमान और इस्लाम की जलवागाह बनाने के बजाय उसको बुग़्ज़ हसद ही की परवरिश गाह बनाए रखता है, तो उसके सामने उसी तरह के हालात और वाक़यात ज़ाहिर होते हैं जो उसकी इसी भूस भरी फसल की आबियारी करते हैं। यहूद को मुसलमानों पर हसद था कि अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम की नेमत क्यों दे दी। नतीजा ये निकला कि इस्लाम और उसकी बरकतों की रोज अफजू तरक्की ने उनके इस हसद के असबाब में और ज्यादा इजाफा कर दिया। फिर ये फसाद फिल अर्थ का बताया, ये भी वो लोग होते हैं जो कि हक के निज़ाम के अंदर बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला ने जिन लोगों की तरफ खसूसी इशारा किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सूरह फातिहा का आखिरी हिस्सा जो है वो खास तौर पर तफसील किया गया है, तो उसमें जो है वो ये आ रहा है कि ये जो मुनाफिकीन के लफ्ज से जो आमतौर पे गिरोह समझा जाता है, वो ज़ाहिरन हर पहलू से अपने आप को मुसलमानों के अंदर शामिल रखने की कोशिश करता था, और इस्लाम और मुसलमानों के साथ उसको जो अदावत थी वो छुपी हुई थी, जो सिर्फ खास खास मौके पे जाहिर होती थी। लेकिन इस गुरोह की जो खुसूसियात कुरान ने बयान फरमाई है, उनसे वाज़ेह होता है कि ये लोग ना तो बातनन मुसलमानों के साथ थे और ना जबानी ही इनके साथ इत्तेफाक के इजहार के लिए आमादा थे। मसलन ये लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान का दावा तो करते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पर ईमान का इजहार जबान से भी करने से के लिए तैयार नहीं थे। अलावा जी ये अपने आप को मुसलमानों से बालातर समझते थे। चुनाचे जब इनसे मुतालबा का किया जाता है कि ईमान के मुद्दई हो तो मुसलमानों की तरह खुल्लम खुल्ला ईमान लाओ, तो मुसलमानों को ये कहते हैं कि हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान नहीं लाएंगे। इस वजह से इनको आम मायने में मुनाफिकीन के जुमरे से समझना जो है वो बेहतर नहीं होगा, लेकिन अगर ये मुनाफिकीन के जुमरे से ताल्लुक नहीं रखते तो फिर ये कौन लोग हैं? तो उसका जवाब यही है कि यहूद के अंदर का एक ऐसा ग्रोह था जो इस्लाम की मुखालफत में इसका किरदार इस ग्रोह के किरदार से कुछ मुख्तलिफ नौयत का था। इसका ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थे, और अंधे बहरे होकर अपने आप को मुखालफत पर उतर आए थे, अपने अंधे बहरे होकर मुखालफत पर उतर आए थे। लेकिन ये गुरु इस्लाम की मुखालफत मसलहत अंदेशी के रख रखाव और मुसालत पसंदी के रूप में करना चाहता था। तो ये जो आयत हैं ये सारी की सारी इसी गुरु को और ये सबसे खतरनाक गुरु है, ये बहुत पेचीदा गुरु है। इसी गुरु के लिए हमें अपने अंदर ये चीजें तलाश करनी चाहिए कि कहीं हम ऐसे लोगों में से तो नहीं है। यानी दो गुरु तो बिल्कुल आया है, ईमान लाने वाले और इनकार कर, लेकिन ये गुरु जो है ये मुनाफिकीन से भी हटने वाला गुरु है, और इसके अंदर यही चीज थी कि मुसालहत अंदेशी के साथ जो है वो ना रसूल को मानेंगे ना उसको मानेंगे, और इसी तरह से हम जो है वो रहेंगे।
تو اب یہ جو سر میری سمجھ میں آخر میں یہ آتا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے چونکہ پورے 10 سال میں نازل ہوئی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو جس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے، اس کی ترتیب کو اگر ہم اگر بہت ہی غور سے پڑھیں تو اس کے ایک تفسیر میں مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کے 9 حصے بیان کیے گئے ہیں، اور جو ربط اور نظم ان 9 حصوں ہم میں ابھی بیان ادھر ہوا تک ہی ہے رہتے ہیں جی، وہ ادھر انشاءاللہ تک ہی آگے. جی سر، وہ ہاں جی، انشاءاللہ آگے. بس ہاں ابھی میرا یہیں تک تھا کہ جی. مجھے یہی ایک تو سمجھ یہ میں مجھے اس گروپ. بتائیے گا، دیکھیے ایک تو یہ میں بار بار گزارش کر چکا ہوں، بار بار گزارش کر چکا ہوں، کوشش کیجئے کہ اپنی اسٹڈی کو قرآن تک رکھیں. اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، گو ویر ایور یو وانٹ، تفسیریں دیکھیں. ہم قرآن سے تعلق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر جو آپ کی لکھی ہوئی چیز ہے، یہ تو کلیئرلی آپ نے تفسیروں کے الفاظ لکھ دیے ہیں. میں سمری کی بات کر رہا ہوں، سمرائز کرنے کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ. یعنی آپ کو یہ سامنے آیتیں ہیں 1 سے 16، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ آیتیں 1 سے 16 لکھ لیں ایک طرف، اور پھر اپنی سمری لکھ لیں ایک طرف، اور یہ دیکھیے کہ یہ سمری جو ہے یہ اس والیوم سے کم بن رہی ہے یا زیادہ بن رہی ہے. سیدھی سیدھی بات تھی، اس سے اندازہ لگائیے. یعنی سمری کا مطلب یہ ہے کہ جو بیسک بات، مطلب لیٹ سے میں اس وقت چیٹ جی پی ٹی پہ جاؤں اور اس سے کہوں کہ یہ جو کتاب ہے نا اس کو سمرائز کر دو، یہ 200 صفحے کی کتاب ہے، وہ 3 پیراگراف میں سمرائز کر دیتا ہے. وہ 200 صفحے کی کتاب کو اگر 800 صفحے میں سمرائز کرے گا تو پھر کتاب ہی پڑھ لیتا ہوں میں. جی اس سر. سمری کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی سمری کا مقصد یہ ہے کہ جو پڑھا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، اس سے مت گھبرائیے ابھی کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے گی، کوئی چیز مس ہو جائیں گی. آپ کے کیا خیال ہے کہ یہ جو تفسیریں آپ نے دیکھی ہیں، ان لوگوں سے چیزیں مس نہیں ہوئی؟ بہت ساری چیزیں مس ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور دنیا ان کو نکالتی بھی رہے گی. یعنی اس کانفیڈنس میں کھڑے ہوں کہ ہم قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں، ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے. میری آپ سب سے یہ گزارش ہے جی، جسٹ 15 منٹ ان آیات کے الفاظ کو، ترجمے کو بار بار پڑھیے، سامنے رکھ لیں سٹیپس. یہ سٹیپ 1 ہے، یہ سٹیپ 2 ہے، یہ سٹیپ 3 ہے، یہ سٹیپ 4 ہے، اور یہ سٹیپ 5 ہے. یہ سٹیپس رکھ لیں، اور یہ دیکھیے کہ پہلے سٹیپ کے لیے میں نے لیٹ سے یو ہیو اسٹڈیڈ اٹ آن وینسڈے. آج سے آپ نے اب اگلا اگر حصہ شروع کریں گے، ابھی تو مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ایک سٹیپ باقی رہے گا آج. لیٹ سے اف یو اسٹارٹ فرام ہیئر، تو کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ آپ کو یہ پتا چلے آپ کے خیال میں ایڈریسی کون ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ غلطی ہو جائے گی. اگلی دفعہ آئیں گے، بات ہوگی، اس میں بھی ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے. یہ کوئی فائنل چیزیں نہیں کر رہے ہیں ہم، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، آپ اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. آج کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو لکھ لیں، صرف اتنا لکھ لیں. اس پہ کوئی بڑی بات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو یہ سٹیپس ہیں نا، اس کو صرف ٹو دا پوائنٹ لکھیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو رائٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل بھی بنائے اور اس جگہ پہ پہنچائے کہ آپ تفسیر لکھ لیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے. دس از ناٹ دا رائٹ پلیس. یہاں پر تو ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو شیئر کریں گے. اتنی بڑی بات جب آپ کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی کے بھی ذہن میں نہیں رہے گی. ٹرائی ٹو بی پریسائز. اور وہ پریسیجن کس طرح ہوگی؟ دیکھیے، آپ جب کسی بھی تفسیر کو اصلاحی صاحب کو جب آپ پڑھیں گے نا، تو اصلاحی صاحب کی لکھائی بھی بہت اچھی ہے، وہ لکھتے ہی بہت اچھا ہے. یعنی ہی از اے ویری ویری گڈ رائٹر، ایلوکوینٹ رائٹر. اس میں سے مشکل ہو جائے گا آپ کو کہ کیا چیز مس کریں. آپ اچھی باتیں نہیں بیان کر رہے ہیں. ہم یہاں پر قرآن مجید کے یہ آیت نمبر 1 سے 16 کے جو پیغام آپ نے لیا ہے، آپ کو ملا ہے. کچھ سوالات ہوں گے، خود تحقیق کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، یہاں پہ آ کے اپنے ساتھیوں سے بیان کریں. یہ سوالات تھے میرے، آپ کے ذہن میں کیا ہیں؟ ان کے بھی ذہن میں سوالات پیدا کریں. these are very valuable things that you can do. لیکن اس کے حساب سے چلیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ادروائز کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا سیریسلی. اور یہ بات اتنی پھیل جائے گی کہ اس کے بعد اس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. ایز اے اسٹوڈنٹ اپروچ کریں اس کو. جی کریے، سر آپ فرمائیے. نیکسٹ جو ہے ہم خود کو فوکس کریں کہ جی بس ایک طرف آگے رکھیں اور دوسری طرف اس کو بیان کریں بس. جی کیا پھر فرمائیے گا؟ آپ کی آواز کچھ کٹ گئی ہے. سر میں نے یہ کہا کہ اگلی بار ہم جو اسٹیپ 7 ہے اس کے لیے ہم ایک طرف آیتیں رکھیں اور دوسری طرف ان کو اپنے مختصر سے مختصر الفاظ میں بیان کر دیں.
مختصر سے یہ مختصر سمری ہوگی. الفاظ میں آپ، میں بھی اسٹیپ 4 کی بات کروں. اسٹیپ 4 جو آپ کے سامنے آیا ہے، سمری آف دا پیراگراف. سمری آف دا پیراگراف شوڈ ناٹ بی بگر دین دا پیراگراف. آپ، میں بات واضح کر سکا ہوں جی؟ یعنی یہ تو جی جی ایک سمپل سی بات ہے نا. ایک چیز کا خلاصہ اس چیز سے بڑا تو نہیں ہونا چاہیے نا. وہ تو اس کی بالکل. نوعیت ہی گڑبڑ ہو گئی، پھر وہ خلاصہ نہیں ہے، وہ کچھ اس میں یا تو بے تحاشا چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، اس کی تفصیل ہے، اس کی اپلیکیشن ہیں. ابھی ہم کسی بھی چیز میں نہیں جا رہے، یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اس کا، اس آیت کا، ان آیتوں کے مجموعے کا یا اس سورہ کا خلاصہ آپ کے خیال میں کیا ہے. اور تھوڑا سا میری گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو پلیز یہ بنائیے اپنی عادت کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ جو ہے نا، اس میں چیزیں اگنور ہوتی ہیں. میں بتاؤں آپ کو یہ کس طرح کی بات ہے. ہمیں اتنا زیادہ ہم ڈپینڈنس ہو جاتی ہے چیزوں کے اوپر کہ ہم نے اگر تفسیر نہیں سمجھی تو پھر قرآن کیا پڑھا. نہیں، یہ آئے گی، سمجھ آ جائے گی. قرآن مجید کے اوپر چلتے رہیں، اس پہ ڈیرے ڈالے رکھیں. کیپ ریڈنگ اٹ اور بار بار پڑھتے رہیں. میں جو آپ سے کہتا ہوں کہ 10 منٹ قرآن پڑھیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن میں آپ 10 ہی منٹ قرآن پڑھا کریں. مطلب یہ ہے کہ آپ میک اٹ ملٹیپل ریڈنگ سیشن. ملٹیپل ریڈنگ سیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک میں ریڈنگ کرتا ہوں. جب میں آپ سرچ کرتا ہوں، میں بہت برا اسٹوڈنٹ ہوں بیکاز آئی ہیو مینی ادر تھنگز دیٹ آئی پرائرٹائز ان لائف وچ آئی وش کسی طرح سے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں زیادہ قرآن کو ٹائم دوں. لیکن میری قرآن مجید کے ساتھ تعلق جنرلی جو ہوتا ہے، انلیس کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی ہو، کوئی اس طرح کی سچویشن ہو جائے کہ میں وہ نہ کر سکوں، میں ایک قرآن مجید کی ریڈنگ کرتا ہوں، صرف ریڈنگ. ٹھیک ہے جی. مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک نوعیت کی نظر اس پہ پیدا ہو جائے. مثلا ختم اللہ علی قلوبہم والی آیت جو ہے، وہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پہ جب بیان ہوئی تو وہ اب بیکاز ریڈنگ ہو رہی ہے، کنٹینیوسلی ہو رہی ہے، وہ ایک دم ذہن میں آتی ہے کہ اچھا وہاں پہ بھی ایک چیز آئی ہے. یہ اس نوعیت کی چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی ود ٹائم. ایسا نہیں ہوگا کہ پہلی دفعہ پڑھیں گے تو پیدا ہو جائے گی. دوسری ریڈنگ میں یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ جس میں کوشش کرتا ہوں کہ سوالات کو متعین کروں. اور تیسری ریڈنگ یہ کرتا ہوں کہ جس میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ان سوالات کے لیے لیٹ می فائنڈ آؤٹ کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، ان کی کیا رائے ہے. اب سوالات متعین کر کے ان کے لیے دیکھتا ہوں میں. یعنی کیوں دیکھتا ہوں؟ اس لیے تاکہ کہیں میں ایسا نہ ہو. ہر آدمی جو ہے جب بھی لکھے گا نا، چاہے وہ اصلاحی صاحب ہوں، جاوید صاحب ہوں، مودودی صاحب ہوں، ہم سب ان کی کوشش اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے، میں ہوں، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان پریجڈسڈ، ان بائسڈ ہو کے قرآن کو اپروچ کر رہے ہیں. لیکن ایسا کئی دفعہ نہیں ہوتا. انسان ہے ہم تبھی. تو کوشش کیجئے کہ قرآن سے جڑیے، ورنہ اصل سر میں ایک اگر بات آپ، اور بتا دیجیے. جی سر ایک بات اور بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو اسٹیپ 4 لکھا ہے نا، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ اس پیراگراف اور سورہ کا خلاصہ کیسے بیان کریں گے. تو سورہ کی وجہ سے میں نے وہ 4-5 جملے بولے تھے، اور یہ میری پیراگراف غلطی ہے جی، جو ہے آئی ایم سوری. مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا جی، یہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، آیت نمبر 1 سے 3، اس وقت یہ جی اپلائی ہوگا سمری آف پیراگراف. آیت نمبر 4 سے 6 سمری آف پیراگراف. اب سورہ جی فاتحہ جی ختم ہو گئی، اب یہ بات اپلائی ہوگی سمری آف سورہ. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ ہم سوال جو ہے یہ دونوں ہی چیزوں پہ کر رہے ہیں. کہ یہ نہیں کر رہے کہ آپ ہر دفعہ مثال کے طور پر اب آیت نمبر 16-17 سے شروع کریں گے اور 20 تک جائیں گے تو پھر آپ سورہ کی سمری بیان کریں گے. یہ تو ہر دفعہ ہی بیان ہو جائے گی نا پھر. دیٹ از ناٹ دا ایشو. یہاں جی پر یہ نہیں کرنا ہے. یہاں پر ہر پیراگراف، اگر پیراگراف زیر بحث ہے تو پیراگراف ہی کریں گے، اگر سورہ زیر بحث ہے تو سورہ کی کریں گے. بس ٹھیک ہے یہ سر، سمجھ مجھے لیجیے. سمجھ ٹھیک ہے جی. اچھا، ٹھیک ہے سمری آف ٹھیک ہے. سورہ میں بھی اصل میں وہ زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گا. یعنی آپ کو یہ بھی جی سوچنا پڑے گا. کیوں ٹیکنیکل ہو جائے گا؟ کیونکہ جس طرح سے میں ابھی کہہ رہا ہوں نا، آپ یہ لکھیں اور پھر اس کو دوبارہ پڑھیں کہ میں نے کیا لکھا ہے اور کیا کیا چیزیں میرے خیال میں اس میں سے نکالی جا سکتی ہیں. ہٹا دیں اس کو. ٹھیک ہے. وہ ٹھیک. جو سمری ہوگی وہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ ٹھونٹ سی چیز ہوگی جو صرف یہ بتائے گی کہ ان آیتوں میں کیا چیز بیان ہوئی ہے. اس میں ٹھیک ہے سر. نہ تو کوئی ریٹرک ہوتا ہے. ریٹرک کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب ایک اسپیکر بولتا ہے نا تو بہت ساری باتیں وہ پیور لاجک پہ نہیں کر رہا ہوتا. وہ اصل میں اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات اٹھائے. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید سے ایک تعلق پیدا کرے. ریٹرک ہوتی ہے وہ، اور وہ کوئی غلط چیز نہیں ہوتی. جب آپ ایک ایکڈیمک رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک سمری لکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بالکل ریٹرک نہیں ہونا چاہیے.
یعنی یہ میری رائے ہے، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، بٹ واٹ آئی سیریسلی وڈ لائک ٹو ریکمینڈ از کہ پلیز پلیز ڈو ناٹ ڈپینڈ آن اینی ایکسپلینیشن ایٹ دس پوائنٹ. ایکسپلینیشن پہ صرف اس وقت جائیں کہ جس وقت آپ کے ذہن میں سوالات ہوں. آئیں گے ادھر، آئیں گے نا آپ، کچھ سوالات اٹھیں گے، ہو سکتا ہے میں نے نہ سوچا ہو، آپ اٹھا دیں گے، میں ایکسپلینیشن پہ چلا جاؤں گا، پھر او اچھا یہ میں مس کر گیا، یہ خیال آئے گا مجھے، اچھا یہ میں مس کر گیا ہوں، لیٹ می گو بیک اینڈ فائنڈ آؤٹ. یہ یہاں پر کوئی ہم ایکسپرٹس بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، ہم یہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھ کے بات کریں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب سے جڑنا چاہتے ہیں، کسی تفسیر سے نہیں جڑنا چاہتے، کسی سے نہیں. ٹھیک ہے جی، ہم اللہ کی کتاب سے جڑنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے، ہمارے لیے راستہ آسان بھی فرمائے انشاءاللہ. جی فریہ آپ فرمائیے گا. سر بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی کہ آپ اپنی بھی سمری اگر بیان کر دیں تو دیٹ وڈ ہیلپ اس میں ضرور کہ کر ہمیں دوں گا کس جی، طرح میں اس پر ضرور کروں گا اور اس پہ کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی، دس از سم تھنگ دیٹ آئی ول ڈو. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس کو بھی آپ نے کرٹیکلی دیکھنا ہے، نمبر ون، کیونکہ اگین اس سے بھی جڑنا مقصود نہیں ہے. آپ نے اپنے فہم قرآن سے جڑنا ہے. وہ کچھ سوالات پیدا کر دے گی، میرے سے بھی پوچھیں اور بھی اس پہ بھی غور کریں. لیکن آپ کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ کیا جائے، وہ یہ کہ جس طرح میں نے ابھی آتے ساتھ ہی گزارش کی کہ یہ جو سمری والا ٹاپک ہوتا ہے نا جی، اسٹیپ نمبر 4، یہ میں ہر ایک سے پوچھوں گا. آئندہ اس کے لیے تیار رہیے گا. ہم اس اسٹیپ سے آگے نہیں جائیں گے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو موو فارورڈ فرام ہیئر. ایک ایک یہاں پہ جو پارٹیسپینٹ ہے وہ پلیز یہ نوٹ کر لے کہ سمری اس نے اور کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کیا یا نہیں کیا. یہاں پہ میرے کچھ دوست ہی بیٹھے ہیں، وہ بھی سن لیں اچھی طرح سے کہ انہوں نے اس چیز کو یہاں پہ بیان کرنا ہے. اور اگلی کلاس میں نہیں آئیں گے تو جب اس سے اگلی کلاس میں آئیں گے تو اس وقت میں ان سے پوچھ لوں گا، کیونکہ مجھے یاد رہے گا، وہ دوست ہے نا، تو جاننے والے ہیں، تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے. جی، اور اگر آپ کلاس میں آنا ہی تھینک یو چھوڑ دیں گے تو جب آپ میرے سے ملنے آئیں گے میں اس وقت پوچھ لوں گا، یہ بھی یاد رکھیے گا. میرا خیال ہے لوگوں تک بات پہنچ گئی ہوگی. جی جی. فریہ اینی تھنگ ایلس تھی؟ فریہ نہیں آپ سر، کچھ آپ بس فرمائیں؟ مجھے یہ جی سر بس مجھے یہی کہنا تھا. مجھے صرف یہ تھا کہ اسے ایک تھوڑی سی گائیڈنس مل جائے گی بیکاز وی ٹینڈ ٹو نہیں ڈرفٹ نہیں، اوے. بالکل میں کروں گا، سو میں بالکل کروں گا جی، انشاءاللہ تھینک بالکل یو کروں سر، گا. اور وہ تھینک اس لیے کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. آپ سے امید ہے، مجھے پوری امید ہے کہ اچھی سجیشنز ملیں گی کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے جو آپ مس کر گئے ہیں، یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے جو ہے. یو نو آل دس از ایک پروسیس ہے جس کے اندر یہ لرننگ کا پروسیس ہے. یہاں پر اصل میں کوئی جی ٹیچر سر. نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اٹس اونلی فیسیلیٹیٹنگ. جی رازمن آپ فرمائیے. ٹیچر تو قرآن ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں نے لکھا ہے کہ یہاں 3 رویوں کا ذکر ہے، 3 رویے بتائے ہیں. پہلا جو ہے وہ حق کے متلاشی لوگ ہیں جو ہر وقت سچ اور حق کی تلاش میں رہتے ہیں. نمبر 2 ہے تقلیدی رویہ یا تقلیدی سوچ والے کہ بس بڑوں نے جو کہہ دیا تو اب بس اسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں سنیں گے. اور تیسرا گروہ ہے مفاد پرست، یعنی تیسرا رویہ جو لوگوں کا ہے وہ مفاد پرست، وہ ہر جگہ اپنا فائدہ ہی دیکھتے ہیں ہم، اور ہم، اپنے اپنے فائدے کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ یہ دس از واٹ اے سمری از. آپ اس سے اتفاق اختلاف کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، لیکن یہ سمری ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے 3 4 جملوں میں اس کو بیان کر دیا، 4 5 6 جملوں میں بیان کر دیا، نو پرابلم. یعنی جتنی ضرورت محسوس کیا آپ نے، اور اس پہ اچھا کیس ان پوائنٹ ہو جائے گا. یہ جو فریہ کے نہیں، میں جو اپنی سمری شیئر کروں گا تو اس پر آپ کریٹیکلی غور کر کے دیکھیں کہ یہ چیزیں بیان نہ بھی ہوں تو ٹھیک ہے، یعنی بات واضح ہو جائے گی. بہت اچھی سمری کی ہے جی، سمری بہت اچھی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آپ نے چیزیں کوالٹیٹیولی بیان کی ہیں اس سے اختلاف اتفاق ہو سکتا ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے، دیٹ از ناٹ اے پرابلم. جی جی راستہ آپ فرمائیے گا. جی راستہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر ورحمۃ اللہ. سر سورہ فاتحہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا کہ اپنا تعارف کرانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سنت سے انہیں بتا دیں کہ
इसको सुनने वाले और मानने वाले 3 किस्म के गिरोह हैं। जो एक तो वो है फौरन जिन्होंने कहा कि "ऐ अल्लाह हम तेरी बंदगी में आते हैं, अब हमें हमारी ड्यूटी बताई जाए"। और फिर उन्होंने ये कहा कि ना उन लोगों का रास्ता हो जिन पर गजब हो और ना ही गुमराह लोगों का। फिर फौरन ही लब्बैक कहने वाले जो थे, एक आयत नंबर 1 से 5 तक हैं। अल्लाह ने फरमाया ये वो हैं जो जिस तरह अल्लाह आगे हकीम बता रहे हैं कि फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कबूल कर लिया। और दूसरा शैतान था जिसने यानी इनकार किया और तकब्बुर में आ गया, ये दूसरे आयत नंबर 6 वाले ये वाले लोग हैं। और जो आगे चल रहे हैं वह मिनन्नासी और लोगों में से, ये चलती रहेगी यहाँ तक कि इन्हीं के ऊपर ही तबसरा हो रहा है। तो यानी इसी तरह रिजल्ट भी आखिरत भी इसी तरह ही निकलेगा। यानी कि दाएं हाथ वाले और बाएं हाथ वाले और बीच वाले। तो ये अल्लाह बता रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के 3 किस्म के लोग होंगे, आपके यानी सुनने नहीं, वाले ये और यहाँ पे अच्छी एनालॉजी नहीं है जी, क्योंकि ये जो आखिरी ग्रुप है, ये ये बीच वाले नहीं है। यानी दाएं हाथ वाले बाएं, कुरान मजीद ने जो 3 ग्रुप बयान किए हैं वो है अस्साबिकून, अस्हाबुल यमीन और अस्हाबुल शिमाल। ये जो है, ये अस्हाबुल शिमाल की 2 कैटेगरीज तो हो सकती हैं, इसलिए उनके अल्लाह ताला ने कहा है कि इनकी क्वालिटी ये है कि ये दुनिया की जिंदगी पर दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं। ये जो तीसरा ग्रुप है, ये अस्हाबुल यमीन तो हो नहीं सकते। वहां पर तो असल में ये नहीं बयान हुआ कि ये, जिधर सूरह वाक़या में जिधर 3 ग्रुप्स का जिक्र हुआ है, वहां पर असल में अस्साबिकून है जो कि फतेह मक्का से पहले जिन्होंने अपना सब कुछ निशावर कर दिया, कि यकीन है जिसमें जिस लेवल का, उसको लेके आए। असहाबुल यमीन है, जिनके बारे में कुरान मजीद ये कहता है कि वो शुरू वाले ग्रुप पे भी बहुत सारे लोग हैं और फतेह मक्का के बाद आने वालों में भी बहुत सारे लोग हैं। और एक असहाबुल शिमाल हैं, जो कि अपने शिर्क पर डटे हुए हैं। यहाँ पर तो असल में जिस चीज की बात हुई, आप गौर कीजिएगा ना, कि यहाँ पर जिन लोगों के ग्रुप की बात हो रही है, वो ये भी नहीं जिक्र हो रहा कि वो शिरक कर रही है। प्रॉब्लम ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर वो दोनों ग्रुप जो दूसरे हैं, वो बीच वाले नहीं है। जो थर्ड वन, जो तीसरा है ग्रुप, वो बीच वाला नहीं है। यानी बीच वाले से मुराद है मेरी कोई, यू नो, कोई ठीक ग्रुप है, अच्छे लोग हैं, नहीं, अच्छे लोग नहीं है। वो असल में वो लोग हैं जो जो मानना नहीं चाहते, लेकिन अपने ना मानने के एक्सक्यूजेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी अपनी गलतियों को, अपनी बदतमीजियों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। ये वो एटीट्यूड है। मैं ये चाहता हूँ कि जो आखिरी पैगाम होगा ना, आखिरी स्टेप, इसमें हमने थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है कि हमारे लिए इसमें तो कोई शुबा नहीं। देखिए, एक चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझ लें कि पैगंबर के आने के बाद असल में अल्लाह ताला दुनिया में मामलात को छांट देते हैं। ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, अच्छे और बुरे अलग अलग कर दिए, नजर आ जाएगा। ये दुनिया का आम मामला ये नहीं है, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन में इस पे गौर जरूर करें। ये जरूर गौर, मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर रहे, ये मैंने खुद रिकग्नाइज किया, मैं खुद नहीं कर रहा। ठीक है जी। व्हाट व्हाट वी नीड टू डू इज कि किस, यहाँ पे जो क्वालिटीज बयान हुई हैं, चाहे वो दूसरे ग्रुप की हैं, चाहे वो तीसरे ग्रुप की हैं, इनमें से कहीं मैं किसी चीज का वल्नरेबल तो नहीं हो जाता कि मैं करने लग पड़ता हूँ। मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, मैं अपनी अपनी गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश तो नहीं कर रहा होता, क्योंकि ये चीजें आगे बढ़ती हैं, ये चीजें ग्रो करती हैं। अगर मैंने सक्सेसफुली जस्टिफाई कर ली है अपनी गलती, लोगों को कायल कर लिया है, तो मुझे लगेगा मैं बड़ा काबिल आदमी हूँ, बड़ा केपेबल हूँ इस मामले में, एंड आई विल ग्रो इन दैट। इस सेल्फ रिफ्लेक्शन में जरूरी है पढ़ना कि ये जो कुरान मजीद यहाँ पे बहुत सारी चीजें बयान फरमा रहा है, क्या है वो तकवा हमारे अंदर, कि जो मुझे अपनी पसंद नापसंद को एक तरफ रखवा दे और ये कहे कि नहीं। यानी वो तकवा कि जो जो इस ग्रुप को, पहले ग्रुप को और सेकंड ग्रुप को मुमय्यज कर रहा है, वो क्या चीज है जो इनको मुमय्यज कर रही है। तो देखिए, एक तरफ ये अपनी ख्वाहिशात को साइड पे रखो, जो चीज ठीक है वो मानो। नहीं दिल कर रहा तो ना करे दिल, दिल को मेरी इस जिम्मेदारी की, नफ्सियात के पाबंद करना होगा, दिल को झुकना पड़ेगा। दूसरा क्या है, जैसे कुरान मजीद ने बयान किया है, दूसरे मुकाम पे किया ना, कि वो लोग जो है कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना परवर रब बना लिया, इला बना लिया, उसके पीछे ऐसे पड़ गए जिस तरह के वही उनका खुदा है। और फिर अल्लाह ताला ने उनको
علم کے باوجود، یعنی ان کی جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا، ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے. یہ ساری بات بیان ہوئی. ٹھیک ہے، یہ جو ایسپیکٹ ہے، کہیں میں ایسا تو نہیں کر رہا، کہیں میرے اندر یہ اس چیز کے کچھ کیڑے تو نہیں ہیں، جراثیمیں تو نہیں ہیں کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں. مجھے ان لوگوں کی ویری آنےسٹلی پچھلے دنوں ایک گفتگو ہو رہی تھی کسی سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز بڑی مشکل لگتی ہے، یہ میرے سے ہوتی نہیں ہے. اور یہ پتہ چلا کہ جاوید صاحب کی رائے یہ ہے، تو پھر مجھے لگا ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. دس از ویری ویری اسٹرینج تھنگ آنےسٹلی. جاوید صاحب کی ایک اکیڈیمک رائے ہے، اور جاوید صاحب کی رائے، اس رائے کا میں بھی قائل ہوں جس کا وہ ذکر کر رہے تھے، میں اس کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے، لیٹ سے، کہ آپ کو یہ جو رویہ ہے میرا، یعنی مذہب کی اگر ایک بات جو ہے، وہ جاوید صاحب تو آج کے آدمی ہیں، پچھلے 14 سال سے ایک چیز چلی آ رہی ہے. آپ کا رویہ اگر یہ ہو جائے گا کہ بات میری اگر سمجھ میں آئے گی، میرے لیے پاسبل ہوگی تو پھر کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا، تو پھر یہ مذہب، یہ وہ رویہ نہیں ہے جس کو سبمیشن کہتے ہیں. سبمیشن، بیسیکلی سبمیشن یہ ہے کہ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے اس کو مانوں گا، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ مانوں گا. وہ اس نے اپٹمی بنایا نا ابراہیم کو، اپٹمی بنایا ہے. وہ کیا اپٹمی ہے؟ کہ جب یہ خواب ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ بھی یہی رہے ہیں، یعنی وہ جو سورہ صافات میں ذکر ہے، پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹلی مجھے یہ ریفرنس اس طرح سے نہیں یاد ہوتے. انی رہے تو فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یعنی یہ نہیں کہہ رہے ابھی کہ کیا سچویشن ہے، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام آ رہا ہے، پیغمبر ہیں، پہلے سے وہی آ رہی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کروں، کیا کروں. اور بیٹے کا جواب سنیے آپ، کہ جو حکم ہو رہا ہے وہ اس کو کر گزرے. سمجھنے کی بات بعد میں دیکھیں گے. خدا کا حکم، یہ لگتا ہے آپ کو خدا کا حکم ہے، کسی چیز کے بارے میں یہ لگتا ہے کہ خدا کا حکم ہے، غلطی لگ گئی ہے، لیٹ سے یور انٹرپریٹیشن از انکریکٹ. اس کی مثال ہے قرآن مجید میں. یعنی قرآن مجید میں جب سورہ بقرہ میں یہ کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں بیویوں کے ساتھ ملاقات کرنا جو ہے وہ ممنوع قرار دیا، تو پھر اپنے ساتھ خیانت کرتے تھے تم جب کرتے تھے. یہ خیانت نہ کرے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کا ایک حکم ہے، تو پھر اس ہیوملٹی کی جگہ پر تو کھڑے ہونا ٹھیک ہے کہ میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو پا رہا. آل رائٹ، آئی تھنک یہ پھر بھی ایک ڈونٹ گیو ایکسکیوزز. سمجھ نہیں آ رہی بات، یہ کیا حکم ہے، اس طرح کی کیا بات، یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے. دیکھیے، ایک عالم پیدا ہو گیا، اس کی بات سمجھ میں آ گئی، بڑی اچھی بات ہے، آپ کے لیے سمجھ میں بھی آ گئی، آسانی پیدا ہوگی. لیکن اگر مشکل پیدا ہوتی تو کیا ہوتا؟ نہ مانتے، یعنی اللہ حرفن خدا کی بندگی کرتے. نہیں نہیں نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. بات سمجھ میں جو آئی ہے اس کو کر گزرنا ہے ہمیں انشاءاللہ. اس پہ 10 دفعہ سوال کر لیں، 10 لوگوں سے مشورہ کر لیں، یہ پوچھ لیں کہ میں نے بات ٹھیک سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن رویہ یہ کہ جو سمجھ میں آئے گی اس کو کرنا ہے. یہ ہے جو آخری 2 رویے جن کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت توجہ دیں. لیکن اگین دیٹ ول کم ان. راشدہ، آئی ایم ویری سوری، آپ کی بات میں نے بیچ میں کاٹ دی، آپ ابھی پوری کر لیجیے گا. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو ایسپیکٹس ہیں نا ہماری زندگیوں پر اپلائی کرنے کے حوالے سے، یہ آئیں گے پانچویں سٹیپ پہ. ان آیات کی سمری آپ نے کیا کی ہے؟ سمری، اس کو کام سمجھ کے کرنا ہے جی، کام سمجھ کے. یعنی یہ کام سمجھ لیں اس کا کہ اگلے ہفتے آپ میں سے جن لوگوں نے آج نہیں بیان کیا تو وہ بیان کریں گے آ کے، اس کو سمرائز کریں. آیت نمبر 1 سے 16 تک آپ نے کیا سمجھا. اور اگر یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکیں ریگولرلی، جنرلی ریگولرلی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مجبوری آ جاتی ہے، وہ اس کی اور بات ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر یہ کلاس آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اگر درس سننا مقصود ہے نا جی، تو پھر درس میرے سے بہت بہتر لوگ جاوید صاحب خود دے رہے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ زندگی دی ہوئی ہے، وہ دے رہے ہیں، اپنا کام بیان کر رہے ہیں، ان سے سنیں. دین دس از ناٹ دا رائٹ پلیس. آپ پھر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہ تو اصل میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کی شیئرنگ کی کلاس ہے، تاکہ ہم، اور شیئرنگ کس چیز کی انڈرسٹینڈنگ؟ قرآن مجید کی، قرآن کی تفسیروں کی نہیں. تفسیریں لوگ سب پڑھ سکتے ہیں، آپ نے جو سمجھا ہے اس کو، اس کی انڈرسٹینڈنگ
کسی کی بات ہو سکتی ہے، نو پرابلم، لیکن آپ اپنی طرف سے پریزنٹ کریں، اپنے الفاظ میں پریزنٹ کریں اور بریفلی پریزنٹ کریں. اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو بریفلی نہیں پریزنٹ کر سکتے تو پھر اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئی. جی، اینی تھنگ ایلس جی؟ میں جی راشدہ، آپ کچھ اور فرمانا چاہیں گی جی پلیز؟ جی سر، یعنی کہ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس پہ ہی ہماری زندگی ہونی چاہیے. جو وقت کے رسولوں سے جو جن سے بھی تھوڑی سی غلطی ہوئی فوراً ہی انہوں نے توبہ کی، جس طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یعنی جب تک ہم خود نہیں مانیں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. میں دوسروں کی غلطی تو وہ کرتی رہوں گی، جاج کرتی رہوں گی، لیکن اپنی غلطی پر اگر توجہ واہ نہیں دوں گی تو میں بہت آگے اعلیٰ، نہیں بڑھ سکتی. بہت اعلیٰ جی، بالکل ٹھیک بات ہے. اور ان کی غلطی ٹھیک کر کے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ ٹھیک ہو گئے تو کیا کروں گا؟ میں جنت میں چلا جاؤں گا اگر میرے اندر بھی وہی چیز پائی جاتی ہے. ایسے بڑی دفعہ ہو جاتا ہے جی. اس پہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اور ہر ایک کی غلطی کو، جیسے ہی آپ کی ذہن ہے نا، ہم چیزوں کی کمیاں دیکھنے کے بعد آتی ہیں، جیسے ہی ذہن پوائنٹ آؤٹ کرے کہ یہ شخص یہ غلطی کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور یہ سوچیں کہ میں کدھر کدھر یہ غلطی کرتا ہوں. اور عام طور پر وہ غلطی مجھے بہت زیادہ نظر آئے گی جو میں خود کرتا ہوں. اللہ جی، فرماتے اینی ہیں تھنگ؟ لما تقولون ما لا تفعلون. ہاں بالکل، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. جی، اینی تھنگ ایلس جی؟ میں اس پر آج رک جاؤں گا جی. سمری میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ وداؤٹ ایکسیپشن. جی نوشابہ، آپ فرمائیے گا. میرا ایک کوشچن تھا کہ ہم ان آیات میں ہم نے ایمان کی بہت دفعہ ایمان کا ورڈ استعمال ہوا، تو ایمان کی ڈیپ روٹ کے اندر میں نے کافی کوشش کر رہی ہوں کہ اسے سمجھوں ڈیٹیل سے. تو اگر آپ بھی تھوڑی سی اس میں رہنمائی کر دیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے لفظ ایمان. جی، اس پہ ضرور کر لیں گے جی بات انشاءاللہ. یعنی ایمان جو ہے نا، یہ اس کے دو سلوں کے ساتھ آتا ہے. ایک ہے آمنہ لے کے ساتھ، میں عربی میں چلا گیا ہوں، سوری. یعنی یہ دو مفاہیم میں آ جاتا ہے. ایک اور بتا دیتا ہے، ڈسٹنکٹ کر دیتا ہے کہ یہ کس طرح سے کسی ایک مفہوم میں ہے. یعنی ایک یہ کہ کسی چیز کو مکمل طور پر اپنے دل و جان سے ماننا کہ یہ ٹھیک ہے، بات یہ ہے، دس از واٹ اٹ از. اور دوسری چیز یہ تصدیق کرنا اس کو بیان کرنا، اس کو اپنا، اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجن، تو پھر اس کو اپنا ورلڈ ویو بنانا. یہ اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. یہ خانقاہ کے سیشن میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. وین وی ریچ دس موٹو ڈٹرمن کرنا، میں اس پر خاص طور پر یہ بات کروں گا کہ ایمان سے کیا مراد ہوتی ہے، اور میں کس طرح سے اس کو دیکھتا ہوں، اور کس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان اگر ورلڈ ویو نہیں چینج کر رہا تو پھر وہ ایک محض ایک بولے جانے والی چیز ہے. آپ کی زندگی میں ایکٹیو ہونا اس کا. دوسری چیز جس معنی میں یہ ورڈ بولا جاتا ہے، یہ ہے کسی کی بات کو یعنی سننا ماننا. ٹھیک ہے، جیسے تمہاری بات نہیں سننا چاہتے، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم تم پر یعنی وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو یو کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. یہ لے کے سلے کے ساتھ آ جاتا ہے اس موقع پر. عام طور پہ بے کے سلے کے ساتھ آتا ہے ایمان. یہ مشکل چیز ہے یہ، کیونکہ ایمان کا ورڈ جو ہے وہ عربک ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر یہ آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے، لیکن یہ بیسیکلی ان دو مفاہیم میں آتا ہے. یہاں پر جب ایمان کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ وہ والا ایمان ہے. دیکھیے جس طرح یہاں پہ کہا ہے نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. باللہ بے کے ساتھ آ رہا ہے نا. یعنی جب یہ بے کے ساتھ آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پوری طرح مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ والا ایمان ایک مفہوم میں ہے. اور ایک قرآن مجید نے کہا نا کہ موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. وہاں پہ بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں کچھ، مجھے ایگزیکٹلی وہ یاد نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو بیان کر سکتے ہیں. یہ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا جی کہ کوشش یہ کروں گا میں کہ اس طرح کے ٹاپکس اس کلاس میں نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. وائی ڈو آئی سے دس، اس کو پھر سے ذہن میں رکھیں. یہ وہ فلسفہ ہوگا جو میرا ہے، اور وہ اس کلاس میں بیان کرنے سے آپ قرآن مجید سے ہٹیں گے.
ٹھیک ہے. You will be talking about what I understand from the Quran. I want to talk about what you understand from the Quran. قرآن سے سمجھنا ہے. یہاں پہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ساری ان سب سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں، لیکن آئی تھنک یہ اگر سننا کیوں ضروری ہے اس کے نتیجے میں کہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ اگر وہ بات ٹھیک ہے تو آپ کو بیان کرنے کا موقع ملے اور میرے دل میں بات اترے اگر وہ ٹھیک ہے. اس طرح ہونا چاہیے، اسی کے نتیجے میں ہدایت ملے گی انشاءاللہ. جی سر، میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ لفظ بہت دفعہ یہاں استعمال ہو رہا ہے نا، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی مطلب بیسک ایمان رائٹ. کو کچھ نہ کچھ تو یہ اس لیے میں سے پوچھ رہی ہوں. کچھ تو خود قرآن ایکسپلین کرے گا. ٹھیک ہے جی، جی خود قرآن ایکسپلین کرے گا کچھ جگہوں پہ، اور انشاءاللہ وہ بات جو ہے وہ تو ہم اس کو ضرور لیں گے. لیکن یہ بات کہ جنرلی جو ہے وہ آپ چونکہ میری دوسری چیزیں بھی دیکھتی رہتی ہیں تو اس میں جی انشاءاللہ ضرور زیر بحث آئے گا جی. وی ول بی صحیح، ٹاکنگ ٹھیک اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. ٹھیک، تھینک ٹھیک ہے جی، تھینک یو. جی ظفر آپ فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو اسٹیپس آپ نے شروع میں بتائے تھے، کیونکہ میں ریگولر لائیو کلاس تو نہیں دیتا رہا، لیکن وہ میں نے کچھ شروع کیے ہیں دوبارہ آپ کی ریکارڈنگ دیکھنا. اس میں جو جی اسٹیپس آپ نے بتائے تھے، سمری کا جو نمبر تھا وہ تھا 6، اور ابھی جو رائٹ وہ ہے 4. تو وہ میں رائٹ. پوچھنا چاہ رہا تھا، چینج ہوئے ہیں اسٹیپس، جی کیا جی ہوا جی ہے؟ جی جی وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اسٹیپ نمبر 1 اور 2 جو تھے وہ چونکہ they were about the words and the sentences، تو وہ مجھے ایسا لگتا تھا، اور سب لوگوں کی بھی کبھی کچھ لوگوں کا مشورہ یہ تھا، اور میرا خیال ہے ٹھیک تھی وہ بات، کہ وہ اس وقت ہونے چاہیے جب ہم عربی میں پڑھ رہے ہوں. تو ہم نے وہ 2 سٹیپس نکال دیے تھے. ہم ڈائریکٹلی اس پہ آ جاتے ہیں کہ ایڈریسی کون ہے، میسج کیا دیا جا رہا ہے مخاطب کو، اور کس کو ریفر کیا جا رہا ہے. یہ تو باتیں ترجمے سے بھی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن الفاظ اور جملوں کی جو ساخت ہے وہ ہم نے نکال دی تھی، کیونکہ وہ زیادہ عربک اورینٹڈ ہے، اور یہاں پر لوگ وہ اکثر وہ نہیں ہیں کہ جو عربی کی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. ایک بات ٹھیک ہے میں واضح سر، کرتا ہوں. تھینک یو، موسٹ کی ویلکم. بات. جی راشدہ آپ فرمائیے. سر جس طرح یہ ایمان کے بارے میں پوچھ رہی تھی نا، جو اللہ پر تھوڑا سا نا، جو غیب پر ایمان ہے اللہ کا، وہ میں اس طرح وہ کرتی ہوتی ہوں کہ جس طرح نا ماں کے حمل میں بچے کے چاروں طرف ماں موجود ہوتی ہے، لیکن وہ بچہ ماں کو نہیں دیکھ سکتا، اس سے نا لیکن وہ اس کے وجود سے ہی زندہ ہوتا ہے. اسے دیکھنے کے لیے اس دنیا میں آنا پڑتا ہے، تعارف اپنی ماں کا جاننے کے لیے. تو اس طرح اللہ بھی ہمارے چاروں طرف موجود ہے، اور ہم اللہ کے وجود سے ہی زندہ ہیں. تو لیکن اسے اللہ کو دیکھنے کے لیے ہمیں آخرت میں محنت کرنی ہوگی، جس کی پہلی ظہور ہے نماز، یعنی کہ، اور پھر نماز اور بات انفاق، یہ پھر چل رہے ہیں ان کی شاخیں، پھر جا کے یعنی کہ آخرت میں اللہ سے ہم ملاقات کریں گے. یہ ایمان بات باللہ پر یعنی کہ تھوڑی سی میری وہ ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، شکریہ بہت بہت. آپ نے سب لوگوں نے پلیز، جن لوگوں نے کی ہے وہ اس کو ریویو کر لیں، چاہیں تو دوبارہ شیئر کر لیں. میں یہ چاہوں گا جی نیکسٹ ٹائم پلیز ریکویسٹ آپ سب سے یہ ہے دیٹ ایوری ون آف یو شوڈ کم پریپیئرڈ. چند جملوں میں آپ نے اس حصے کا اس کو سمرائز کرنا ہے، اور صرف اس کے لیے نہیں کرنا. آئندہ یہ والا اسٹیپ جو ہے نا، سمری کا اسٹیپ، اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم سمری کے اسٹیپ پہ پہنچیں گے تو کلاس میں اکیلا بیٹھا ہوں گا، یہ نہ ہو. لیکن آپ اس سمری کے اسٹیپ کو سب کر کے لائیں، لکھ کے لائیں، اور یہاں پہ بیٹھ کے پڑھ کے سنائیں. ٹھیک ہے جی. اور پلیز پلیز اپنے الفاظ میں لکھیں، انگریزی میں لکھیں، اردو میں لکھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے الفاظ میں لکھیں. اس سے انشاءاللہ یو ول یور سیلف، آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی اور آپ کی پریزنٹیشن بھی، دونوں چیزیں امپروو کریں گی، اور کوئی راستہ نہیں ہے امپروومنٹ کا. ٹھیک ہے جی. یہ تو بڑی سیف انوائرمنٹ ہے، انشاءاللہ اس میں آپ کر سکتے ہیں اللہ نے چاہا. جی فرمائیے. بس ایک سوال تھا کہ ایک جگہ پہ جب کچھ لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے تو اللہ نے ان کے دل پہ مور لگا دی، تو اور مور لگا دی، اور بالکل ان کو مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو یہ مور لگانے سے پھر ان کو تو کبھی بھی وہ سیکھیں گے نہیں. تو اس میں اللہ نے اس وجہ سے مور لگائی کیونکہ وہ
ماننے کو تیار نہیں تھے، مگر کوئی چانس بھی تھا کہ ان کا کہ وہ مانیں گے اگر ان کے دلوں میں مور لگ گئی اور وہ بالکل رائٹ پاتھ پہ نہیں آئیں گے؟ یہ جو بات ہے جی میری اس میں معاملے میں ابھی تک انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے جو آپ نے فرمائی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا پھر، اور وہ صرف اصل میں دنیا میں عبرت کے لیے اور دوسروں کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، جس طرح سے بہت ساری اسپرٹس دوسروں کی آزمائش کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک بچہ آتا ہے دنیا میں اور پھر رخصت ہو جاتا ہے، تو وہ جو بچے کا رخصت ہونا ہے وہ بچے کی آزمائش نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ اس کے آس پاس کے لوگوں کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آزمائش ختم ہو جاتی ہے، انسان ڈیمنشیا کے اندر اس طرح پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کی کانشیسنیس متاثر ہو گئی ہے، تو ناؤ ہی از دیئر بٹ ہی از ناٹ ریسپانسبل فار واٹ ہی از ڈوئنگ۔ بالکل ویسے ہی یہ بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، اور میرے ذہن میں ایک جو اس کی پکچر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ یعنی جس چیز کی اللہ تعالیٰ نفی فرما رہے ہیں وہ پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ پیغمبروں کی دعوت یہ نہیں سن سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ان کے دلوں پر مہر لگنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اب ٹھیک راستے پر پیغمبر کی پکار پر بھی نہیں آئیں گے۔ دے آر ناؤ سبجیکٹڈ ٹو گاڈز لا آف گائیڈنس۔ لا آف گائیڈنس خدا کا یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ہدایت تھی، تقوی کا ایلیمنٹ جو ہے، جو تمہارے پاس تھی تم اس کی قدر کرو، تمہاری ہدایت میں اضافہ ہوگا۔ تم اس کی قدر نہیں کرو گے تو مزید نہیں ملے گی۔ آج بھی اگر وہ اس ہدایت کو دوبارہ زندہ کریں کہ جو خدا نے ان کی کانشنس میں رکھی تھی، جس سے ان کو دیا تھا، جو ان کو دی تھی۔ اگر دیکھیے ایک آدمی بالکل دین سے، مذہب سے ناواقف ہے، اگر اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنی کانشنس کو زندہ کرے، یہ اس کا تقوی یہ ہے۔ ہم لوگ مثال کے طور پر ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، جس طرح سے عرب کے اندر موجود یہود بھی ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ رکھتے تھے۔ ہم ریلیجن کی بہت ساری چیزیں اگنور کر رہے ہیں، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور کوئی بھی چیز، مجھے اس کی کوئی میں اسپیسیفک مثال میں نہیں جاؤں گا۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ون پرسن، میں بحیثیت قوم بات کر رہا ہوں۔ ہم پاکستانی لوگ خاص طور پہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بے پرواہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اگر یہ رویہ ہے ہمارا تو پھر ہماری کانشنس بھی پہلے زندہ ہو، اور جو کچھ مذہب ہمارے پاس تھا وہ بھی زندہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کا قانون ہے وہ یہ کہ ایز یو اسٹارٹ سبمٹنگ ٹو گاڈ فار واٹ یو ہیو، اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرماتا ہے اس میں۔ اور اگر آپ وہ نہیں سبمٹ کر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ باقی بھی جو اضافہ کرے گا وہ صرف علمی قسم کے مباحث میں آپ پڑے رہ جائیں گے، آپ اس کو مانیں گے نہیں۔ نہیں موئی صاحب، مجھے جو بات نہیں سمجھ آ اس رہی کو تھی ہم کہ آگے اگر کر مور لیتے ہیں لگ جی، گئی ہے بات تو ختم پھر ہو گئی ہے جی، بات ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کوئی ان کے لیے چانس نہیں رہے گا، اس کا نہیں ہے، مطلب؟ نہیں، کوئی چانس نہیں۔ اوکے جی، تھینک یو خدا جی، خدا شکریہ، حافظ جی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔